السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، دین پر استقامت اور دینی احکام کی پابندی کرنا، استقامت کی راہ کے وسائل پہ بات ہوئی تھی. آج دو اور وسیلوں پہ بات ہوگی. پہلا ان دو میں سے جو وسیلہ ہے جس تک استقامت کی زندگی اور ثابت قدمی کی راہ پہ معاون ثابت ہوتا ہے، وہ ہے جنت میں جانے کا شوق. یہ شوق اور جنت کے رستے پہ چلنا اور جنت میں پہنچنا، یہ وہ شوق ہے اور یہ وہ رغبت ہے اور یہ وہ تڑپ ہے جو بندے کو استقامت کی راہ پہ چلاتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا: الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے بہت قیمتی ہے، مہنگا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے جس کے بدلے میں اللہ نے مومنوں سے جان اور ان کے مال خریدے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اور جنت کی تعریف اور اس کے اوصاف قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جن کو بندہ پڑھ کر راغب ہوتا ہے استقامت کی راہ میں. عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے. تو کہنے لگے بخن بخ، کہ جنت اور میں، کہاں عمیر اور کہاں جنت؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اہل جنت میں سے ہے. جب کہا کہ عمیر جنتی ہے اور میں جنت میں جاؤں گا تو انہا لحیات طویلہ، میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کروں، اتنی لمبی یہ تو زندگی ہے. کھجوریں پھینکی اور مارکے کے اندر شریک ہو گئے اور اللہ کی راہ میں جو ہے شہید ہو گئے. یہ شوق جنت جانے کا جو ہے، یہ استقامت کی زندگی کی طرف بندے کو لے کے آتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیحین بخاری اور مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ اعرابی آیا اور کہنے لگا: اے نبی اللہ، مجھے بتائیے، دلانی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. یہ شوق تھا صحابہ کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا: لا تشرک بی باللہ شیئا. پہلی چیز، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. دوسری چیز بتائی تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اور تیسری بتائی جو چیز تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. اور چوتھی جو چیز بتائی صلہ رحمی کرنی. یہ چار چیزیں اس حدیث میں ذکر ہیں. اگرچہ واجبات اور بھی ہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ ہے اور صاحب حیثیت پہ ہے، زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت پہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے روزہ بھی ہے، مختلف قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے. لیکن اس حدیث میں دیکھیں اس صحابی کا شوق، اور سب سے پہلے جو آپ نے بنیادی بات بتائی وہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. توحید ہوگی تو جنت میں جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے جنت مشرکین پر. مشرک ان اللہ لا يدخل، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی مثال سورہ حج میں بتائی، وہ آسمان سے گرا اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اسے ہوا جو ہے کسی عمیق گڑھے کے اندر جا گرائے. یعنی شرک جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام مکی زندگی کے اندر توحید، عقائد، تزکیہ، اسی پہ 13 سالہ محنت ہے. احکامات، باقی چیزیں 10 سالہ مدنی زندگی میں. تو یہ بنیاد ہے توحید. تو جنت میں جانے کے لیے بھی یہ بنیاد ہے. بندہ حج ادا کرے، روزے رکھے، سارے کام کرے، لیکن اس کی اگر توحید صحیح نہ ہو
غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، غیر اللہ سے محبت ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگائی ہیں، غیر اللہ کے لیے کوئی عبادات میں سے کوئی چیز صرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تصرفات کے مقابلے میں مخلوق میں وہ تصرف سمجھتا ہے کہ فلاں رزق دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں رزق جو ہے بیماروں کو صحت دیتا ہے، ایسی کوئی وصف کسی مخلوق میں جو ہے ثابت کرنا، اللہ کے تصرفات میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی محبت کا مقام کسی مخلوق کو دے دینا، اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈرنے کا مقام جو ہے کسی مخلوق کو دے دینا، یہ سب شرک ہے۔ ایون کہ یہ کہنا کہ میری ڈائریکٹ تو اللہ سنتا نہیں، میری ان کے سامنے فلاں کے پاس وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ وسیلہ ہے اور ان کی اللہ تک، یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم یہ لات و منات و عزا جو ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ یہ نیک بزرگ ہیں، ہماری اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں، ہم غریب مسکین کمزور ناتواں اور گناہ گار، اور یہ اللہ کے نیک بزرگ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، یہ وسیلہ ہے۔ یہی شرک تھا مشرکین مکہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا۔ صرف اللہ کو ایک ماننا یہ توحید نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آج لکھا ہوتا ہے گاڑیوں پہ اللہ نبی وارث۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تم نے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہے۔ آپ نے اس طرح جو ہے عقیدے کی بنیاد رکھی صحابہ کرام میں۔ ایک صحابی آیا کہتے کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ مقام پہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اونٹ ذبح کروں گا۔ فرمایا کہ عہد جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا وہاں پہ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو ایسی جگہ جہاں جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا ہے، کہیں شرک ہوتا ہے، وہاں پہ چاہے کوئی اللہ کے نام پہ قربانی کرے، یہ درست نہیں ہے۔ تو توحید بنیاد ہے۔ اس کے بعد نماز کا ذکر آیا، اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کا ذکر آیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے، اور پھر اقربا قرابت داری رشتہ داروں کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ثابت قدمی کی زندگی گزاریں، تو اس کے لیے جنت میں جانے کا شوق جو صحابہ کرام میں تھا، یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس سے بندے کو استقامت کی راہ ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔